شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک بادشاہ کا ایک صبح انتقال ہو گیا۔ اس کی 3 ملکائیں اور سارے شہزادے شہزادیاں اکٹھے ہو گئے۔ شاہی حکیم نے اس بات کی تصدیق کی کہ بادشاہ کی دھڑکنیں کھو گئی ہیں۔ بڑی ملکہ نے کہا انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی انصاف نہیں کیا تھا، یہ اپنا حرم کنیزوں سے برے رکھتے، میرے لیے ایک نہیں 2 سوتن لے آئے۔ اب تخت کے دعوے دار بڑھ گئے ہیں، تاہم تخت میرے بیٹے کو ہی ملے گا۔ دوسری بیوی نے کہا تخت ملے یا تختہ، کیونکہ میرے بیٹے بھی جوان ہیں، اس شخص نے مجھ پہ بھی ظلم کیے ہیں۔ مجھے کہا کہ تم میری محبوب ملکہ بن جاؤ تو تم حکمرانی کرو گی، اور اب میرے بچے حکمرانی کریں گے۔ چھوٹی ملکہ نے کہا ظلم تو میرے ساتھ بھی ہوا ہے، انہوں نے کبھی میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا۔ ابھی تم دونوں کی اولاد جوان ہے جو میرے چھوٹے بچوں کو محل سے نکال دیں گے۔ اچانک سب کے حلق سے چیخ نکلی، ملکائیں اس پلنگ سے ایک دم گھبرا کے اتر گئیں جس پر بادشاہ کا مردہ جسم رکھا تھا۔ اب مردہ نہیں رہا تھا، بادشاہ یکلخت اٹھ کے بیٹھ گیا، سب بکھلا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گئے اور پھٹی نظروں سے بادشاہ کو دیکھنے لگے۔ بادشاہ نے گمبھیر آواز میں کہا ہماری سلطنت میں ایک کسان تھا، اس کو سانپ نے ڈس لیا، وہ مر گیا، اس کی بیوی رو رہی تھی۔ میں نے وہ منظر دیکھا تھا، میں نے سوچا دیکھوں تو میرے مرنے پہ کون روتا ہے۔ میں مرا نہیں تھا، شاہی حکیم سے کہا تھا کہ میری موت کا بتائے تاکہ میں جان سکوں میری موت کا دکھ کسے ہوتا ہے، مگر کسی کو نہیں ہوا، سبھی کو اپنی پڑی تھی کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ بڑی ملکہ تمہارا باپ اپنی سلطنت کھو چکا تھا، تم لوگ قسم پرسی میں زندگی گزار رہے تھے، کیا تمہاری موجودہ زندگی اس سے بہتر نہیں جو تم اتنے گلے کر رہی ہو؟ میری پیاری دوسری بیوی، تمہیں تو یاد ہی ہوگا تمہارا باپ ایک معمولی پھل فروش تھا، ہم نے اسے کتنی جاگیریں عطا کی، تمہیں ملکہ بنایا، کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ انصاف نہیں ہوا؟ میری چھوٹی ملکہ، کیا تمہیں یاد ہے کہ تم کہاں سے آئی ہو؟ تمہیں سپاہی ایک کافے پر ڈاکوں کے حملے سے بچا کر لائے تھے، اور میں تم سے پوچھا تھا کہ تم کیا چاہتی ہو؟ تم نے کہا تھا کہ تم میری کنیز بننا چاہتی ہو، مگر میں نے تمہیں اپنی ملکہ بنا لیا۔ میں نے ساری عمر تم لوگوں کو دنیا کی ہر چیز دی، اور تم میں سے کوئی بھی میری موت کا سن کر ایک آنسو بھی بہانے کو تیار نہ ہوا۔ میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ، کل اگر تم میں سے کوئی یہاں نظر آیا تو جلاد اس کی گردن اڑا دے گا۔ تم لوگوں کو دولت کی ہوس ہے، وزیر اعظم تم لوگوں کو خزانے کا کثیر حصہ دے دے گا، کاش خزانے کے اس ڈھیر سے میں کسی کی سچی محبت اور خلوص خرید سکتا۔ وہ غریب کسان مجھ پر سبقت لے گیا۔